بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جو بھی اسٹوڈنٹس امتحانات دے رہے ہیں, پنجاب یونیورسٹی کے پیپر ہو رہے ہیں, باقی یونیورسٹیز کے انشاءاللہ تعالیٰ پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے, بہت ذکریہ کے بھی, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے بھی. تو آج اسٹوڈنٹس کا پیپر تھا سوشیالوجی کا, تو اس کے جو کل میں نے کچھ کویسچنز بھی بتائے تھے, تو آج ہم وہ پڑھ لیتے ہیں کہ کون سے کویسچنز آئے ہیں پیپر میں اور کون سے کویسچن نہیں آئے, اور کیا وہ سوال آپ کو آتے تھے یا نہیں آتے تھے, اور آپ نے اٹیمپٹ کیے یا نہیں کیے. آپ نے یہ لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ نے کتنے سوال اٹیمپٹ کیے ہیں, آپ کا پیپر کیسا ہوا ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا. دیکھیے ہمارے پاس فرسٹ کویسچن تھا, سماجی اداروں سے کیا مراد ہے؟ ادارہ خاندان اور ادارہ معیشت کے وظائف بیان کریں. جو میں نے آپ کو سوال دیا تھا اس میں یہی تھا, سماجی اداروں کی اس سے کیا مراد ہے, اور جو میں نے آپ کو سوال بتایا تھا ادارہ تعلیم اور ادارہ مذہب کے وظائف بیان کریں. لیکن آپ سے کیا پوچھا گیا ہے؟ ادارہ خاندان اور ادارہ معیشت کے وظائف بیان کریں. ادارہ معیشت ہم نے نہیں پڑھا, لیکن ہم نے ادارہ خاندان کے وظائف, جو میں نے لاسٹ کویسچن آپ کو بتایا تھا, مندرجہ ذیل پہ نوٹ لکھیں. معاشرتی استحکام, ثقافت پذیری, معاشرتی مستحبات, خاندان کے وظائف. خاندان کے وظائف ہم نے پڑھے ہوئے تھے. سماجی اداروں سے کیا مراد ہے یہ ہم نے پڑھا ہوا تھا, وہ آپ نے لکھ دیا. وظائف کے, خاندان کے وظائف آپ نے لکھ دیے. جو آپ کے معیشت کے وظائف ہیں یہ آپ اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو کویسچنز بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سے کون کون سے سوال آئے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ نیکسٹ کویسچن جو آیا وہ تھا, پاکستان میں معاشرتی اور ثقافتی تبدیلیوں میں رکاوٹ بننے والے عوامل پر بحث کریں. اب میں نے جو آپ کو کویسچن بتایا تھا, کویسچن نمبر 13 تھا, پاکستانی معاشرے میں ہونے والی ثقافتی تبدیلیوں اور اس کے عوامل. سیم وہی کویسچن ہے, لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہوا ہے کہ ایگزامینر ہمیشہ آپ کو سوال مولڈ کر کے دیتا ہے, کویسچن کی نیچر سیم نہیں ہوتی جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی سوال آپ کا آتا ہے. اور نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس تھا جی, فورتھ کویسچن پیپر میں آیا ہے, 3 مثالوں کے ساتھ معاشرتی معمولات کی تعریف کریں, ان کی قسمیں بیان کریں. معاشرے میں لوگ معاشرتی معمولات پر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, یہ تو آپ نے اپنے پاس سے بتانا تھا. لیکن جو ہمارے پاس سوال ہے کہ معاشرتی معمولات اور ان کی اقسام, کویسچن نمبر 4 جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا اس کے اکارڈنگ بھی کویسچن نمبر 4 ہے, اور جو آپ کا پیپر میں آیا ہے وہ بھی کویسچن نمبر 4 ہے کہ معاشرتی معاملات کی تعریف کریں. نیکسٹ ہمارے پاس جو کویسچن آیا جی پیپر میں وہ ہے کویسچن نمبر 5, معاشرتی ضبط کی تعریف کریں. معاشرتی ضبط کے رسمی اور غیر رسمی ایجنٹ کون سے ہیں؟ معاشرے میں معاشرتی ضبط کیوں ضروری ہے, اور اس کے معاشرتی ضبط اور اس کی اقسام اور اس کے طریقے, یہ سارا کچھ جب آپ نے پڑھ لیا تھا تو اس میں آپ یہ ہر ایک چیز مینشن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سوال تھا جو میں نے آپ کو کل دیا تھا. اور نیکسٹ ہمارا جو کویسچن آیا ہوا ہے جی پیپر میں وہ ہے 8th والا کویسچن, سماجی نقل و حرکت کی اقسام پر تبادلہ خیال کریں اور سماجی نقل و حرکت کے عوامل پر مختصر نوٹ لکھیں. اور میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا کل, سماجی اداروں سے کیا مراد ہے, ٹھیک ہے. اس کے آگے بتائے ہوئے تھے سارے پوائنٹس, اور وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینے تھے اور یہاں پہ لکھ دینے تھے. سماجی نقل و حرکت کی اقسام پر تبادلہ خیال کریں اور سماجی نقل و حرکت کے عوامل پر مختصر نوٹ لکھیں. تو میں نے آپ کو سوال دیا تھا سماجی اداروں سے کیا مراد ہے, وہی سوال ہے, اس نے تھوڑا مولڈ کر کے آپ کو سوال دیا. نیکسٹ ہمارے پاس کویسچن ہے جی 10واں, 10th کویسچن جو لاسٹ ہے, یہ کویسچن تھا مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 پر نوٹ لکھیں. مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 پر نوٹ لکھیں. نیچے آپ کے پاس 3 ہے جی, عصبیت, مسابقت اور تعاون, اور ثقافت پذیری. 3 آپ کے پاس پوائنٹس تھے. میں نے آپ کو جو بتائے ہوئے تھے اس میں سے معاشرتی استحکام, ثقافت پذیری, معاشرتی مستحبات, خاندان کے وظائف, معاشرتی حرکت پذیری, مسابقت اور تعاون اور معاشرتی اقدار, 2 پوائنٹس آپ نے لکھنے تھے. ثقافت پذیری بھی آپ کا آ گیا, مسابقت اور تعاون بھی آپ کا آ گیا. مزید کوئی ایسا سوال میرا خیال ہے نہیں تھا جو ہم نے نہیں کیا ہوا. دیکھیں 5 سوال کرنے تھے جن میں سے 6 سوال وہ ہیں جو ہم نے کیے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر. دیکھیں میں جو آپ کو بتاتا ہوں پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ نے تیاری کرنی ہے, اور اس کے بعد یہ میرا رائٹ ہے اور میرا فرض بھی بنتا ہے کہ میں وہ آپ کو بتا بھی سکوں کہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کے پیپر میں وہی آیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میں آپ کو پرووائڈ کرتا جاؤں گا اسی میں سے پیپر بنے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے, اور آپ لوگوں کے پیپر بھی بہت اچھے ہو جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اسے تیار اچھی طرح سے کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ریکویسٹ ہے اسٹوڈنٹس جو نیچے کمنٹ سیکشن میں کہہ رہے ہیں کہ سر اس کے MGS پیپر دے دیں, اس کے دے دیں, فزکس, کیمسٹری, بایو, میتھ, کیلکولس, یہ والے سبجیکٹس, ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اپنا انٹرسٹ ہی نہیں ہے.
میرا سائنس کے سبجیکٹس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جس چیز میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے تو میں معذرت کر سکتا ہوں کہ میں اس کے گیس نہیں آپ کو دے سکتا. جس چیز کا مجھے ہی آئیڈیا نہیں ہے یا مجھے پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے وہ گیس پرووائڈ کر سکتا ہوں. کسی کے اٹھا کے یا کسی سے پوچھ کے گیس دینا اس پہ میں 100% سیٹسفائڈ نہیں ہو سکتا, لیکن میں کسی بھی ٹیچر سے پتہ کر کے آپ کو دے سکتا ہوں. اگر آپ کہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا, میں کسی بھی ٹیچر سے پوچھ کے باقی گیس میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. لیکن جس پہ میں سیٹسفائڈ نہیں ہوتا وہ میں گیس آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آرٹس والے سبجیکٹس پنجابی ہے یا اس کے علاوہ آپ پوچھ رہے تھے ایجوکیشن کے, اب میرے پاس بک کی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, جو میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یار اگر میرے پاس بک اویلیبل نہیں ہوتی اور میں آپ کو اس کے گیسٹ پیپرز نہیں پرووائڈ کر سکتا, کیونکہ میں کسی بندے سے اگر پوچھتا ہوں, یہاں پہ میرے پاس کوئی اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے جس کے پاس بکس ہوں گی. اور بی اے بی ایس سی والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پارٹ 2 والے اسٹوڈنٹس انگلش کا پوچھ رہے ہیں کہ سر انگلش کے گیسٹ پیپر دے دیں, تو پلیز آپ ویٹ کریں 20 تک. 20 کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم پارٹ 2 کے بھی سٹارٹ کریں گے. میں آپ کو گیسٹ جو ہے انگلش کے گیسٹ, آپ کا انگلش کا میرے خیال ہے 26 کو پیپر ہے یا 27 کو پیپر ہے, تو میں انشاءاللہ تعالی 20 تک آپ کو انگلش کے گیسٹ پرووائڈ کر دوں گا. اس سے آپ تیاری کر لیجئے گا, انشاءاللہ تعالی آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا. اور باقی جو آپ کے سبجیکٹس ہیں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ مجھے ملتے ہیں تو میں بی اے والوں کو پرووائڈ کروں گا, پنجابی کے بھی کر دوں گا. رات کو بھی میں نے پنجابی کا تو بتا دیا تھا, جرنلزم کے کر دوں گا انشاءاللہ. اور سوشیالوجی, سوشل ورک یا ان سبجیکٹس کے میں پتہ کرتا ہوں. اگر مجھے میرے پاس یار بک اویلیبل نہیں ہوتی, تو جب بک نہیں ہے میرے پاس تو میں کیسے آپ کو گیس پرووائڈ کر سکتا ہوں. تو بس یہی پرابلم ہوتی ہے. اگر آپ کو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے یاد کیا کرنا ہے, تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سال کے یا 5 سال کے پیپر لے لیں, اس سے تیاری کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ پیپر اچھا ہو جائے گا. دیکھیں میں گیس کہاں سے لیتا ہوں. پہلی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں پیپر ہی ایویلویٹ کرتا ہوں. پیپر 5-5 سال کے آگے رکھ کے ان پیپرز کو میں دیکھتا ہوں کہ کون کون سے سوال وہ ہیں جو 5 سال میں سے 3 سال یا 4 سال ریپیٹ ہوا ہے. دیٹ مینس کہ وہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے. اس کے علاوہ ہماری تھوڑی سی اپنی سینس بھی کام کرتی ہے کہ ایگزامینر جو ہے وہ ہم سے کس قسم کے سوال پوچھ رہا ہے اور کون سی امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں. مان لیجئے کہ ہمارے پاس 10-12 چیپٹرز ہیں, یا انگلش میں مان لیجئے کہ 10-12 پوائمز ہیں, 16 پوائمز ہیں یا 20 پوائمز ہیں. ان میں سے 3-4 پوائمز ایسی ہیں جن کا سوال کبھی 10 سال میں آیا ہی نہیں ہے, ہمیں وہ پوائمز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ طریقہ میں آپ کو بار بار سمجھاتا رہا ہوں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا مجھے جتنی بھی بکس اویلیبل ہوں گی تو میں اس کے آپ کو گیس پرووائڈ کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اللہ حافظ.